السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے یہ عزازیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق تعالی شانہ نے اس کو 2 بازو عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا۔ وہاں 1000 برس تک خدائے تعالی کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال خدا تعالیٰ کو یہ سجدہ کیا۔ وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر بھی گیا اور 1000 سال تک عبادت کی، تو وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر، وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر جھکایا نہ ہو۔ بعد وہ عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس تک حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا تو اس کی نظر نوشتے پر جا پہنچی۔ اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں اس کا نام ابلیس مردود رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا خداوند جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا اے عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ عزازیل نے کہا لعنت ہے خدا کی اس پر جو اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ تب حکم ہوا کہ عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزانچی رہا، بہشت کار ہے اور ایک دن اس جہان کا اس جہان کے 1000 سال کے برابر۔ بس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس تدریس اور واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل اور جمع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر واعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہو تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارا گناہ معاف کرے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے بھی ہو اور اپنے سر کو پیٹتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔ اور ایک دن عزازیل نے جناب حدیث میں عرض کی یا الہی جنون نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون و فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ جناب حدیث نے قبول فرمایا اے عزازیل تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوہکاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے عزازیل اور اے جماعت ملائک میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولو کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل
برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہ گار ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک موت کا سبب ان کے گرد ہوگا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تب دق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی، بس باران رحمت برسا۔ تب 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی اور 8ویں برس میں آدم علیہ السلام کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم کے پاس آیا، دیکھا تو قالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کرے گا تو میں اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، آدم کی جان اس کے قلب میں پہنچا دو۔ ہر ایک ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں لکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا کر رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائک 7 آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کی قلب میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، ترجمہ، اے جان آدم، اس قلب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قلب کے گشت کیا اور اندر نہ جا سکی، اور عرض کیا، خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قلب اندھیرا کثیف ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، ترجمہ، اے جان آدم، داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان پاک آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گلے گوشت، پوست، ہڈی، رگ اور آنت ہو گئی، بعد آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، پیدا کیا گیا انسان جلد باز یعنی شتاب کا، اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں، رگوں اور گوشت میں سارے بدن میں پھر رہی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلاویں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت اور پوست اور رگوں میں قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔ فی الفور چھینک آئی اور آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ، اور اس کا جواب رب العالمین کی طرف سے آیا، یرحمک اللہ۔ اس کے بعد جناب باری سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے لے کہ اس سے ایک بندہ عیسیٰ ابن مریم پیدا کروں گا۔ جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ تمام ملائک آدم کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا، نہ کہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہ سجدہ کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، بس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا،
ترجمہ: اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے؟ دونوں ہاتھوں سے یہ تو نے غرور کیا، کیا تو بڑا تھا درجے میں؟ ابلیس نے کہا۔ ترجمہ: وہ بولا، میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے، یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی سے نکل جا، اور ابلیس کی صورت میں ہو تب سے غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے کہ یہ خدا کی درگاہ سے راندہ کیا اور ملعون و مردود کیا۔ ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ بس حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔